دوستو بہت پرانی بات ہے کہ ایک عظیم الشان بادشاہ تھا جس کا نام شاہ نعمان تھا۔ اس کا ملک انواع و اقسام کی نعمتوں سے مالا مال تھا۔ وہاں ہر وہ چیز موجود تھی جس کی کوئی انسان تمنا رکھتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ خوش نہیں تھا، نہ ہی وہ راحت محسوس کرتا۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ اس نے اپنی قدیم کتابوں میں ایک عجیب چیز کے بارے میں پڑھ رکھا تھا جو صرف پراسرار شہر میں ہوتی ہے، اور وہ عجیب چیز جس کے پاس ہوتی ہے وہ بہت ہی زیادہ خوش قسمت ہوتا ہے۔ اس نے دل میں سوچا کہ میں کتنا عظیم بادشاہ ہوں اور کتنے افسوس کی بات ہے کہ وہ عجیب چیز میرے پاس نہیں ہے۔ ہو نہ ہو مجھے اس چیز کے بارے میں کھوج لگانی چاہیے۔ بادشاہ کے ملک میں ایک بہت بڑا عالم تھا جو کہ ایک پہاڑ کی چوٹی پر بنے ایک پراسرار گھر میں رہتا تھا۔ اس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ پراسرار چیزوں کے بارے میں معلومات رکھتا ہے۔ بادشاہ نے اپنا ایک افسر اس کے پاس بھیجا تاکہ وہ عالم سے عجیب و غریب چیز کے بارے میں معلومات حاصل کر سکے۔ وہ افسر چلتے چلتے اس پہاڑ تک پہنچا۔ اس نے دیکھا کہ پہاڑ کی چوٹی تو آسمان سے باتیں کر رہی ہے۔ وہ بہت مشکل سے اوپر چڑھا اور چوٹی پر بنے اس پراسرار گھر کے سامنے جا پہنچا۔ اس نے دستک دینے کے لیے اپنا ہاتھ اٹھایا ہی تھا کہ دروازہ خود بخود کھولا گیا اور ایک آواز آئی، اندر آؤ۔ افسر پر دہشت طاری ہو گئی کیونکہ بولنے والا نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ ڈرتے ڈرتے اندر داخل ہوا۔ سامنے ہی ایک وسیع و عریض کمرہ تھا جس کے درمیان میں ایک خوبصورت سا قالین پڑا تھا۔ اس پہ بنے نقش و نگار بہت ہی دل فریب تھے۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس قالین کی طرف بڑھنے لگا اور اس پر جا کر کھڑا ہوا۔ اسی لمحے دوبارہ وہی غیبی آواز سنائی دی کہ حرکت نہ کرنا۔ اگلے ہی لمحے افسر کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے قدموں تلے زمین سرک گئی ہو۔ اس کے منہ سے دلدوز چیخ نکلی، کمرے کا فرش سرک گیا اور وہ قالین سمیت نیچے جا رہا تھا جیسے یہ قالین نہ ہو کوئی لفٹ ہو۔ اس نے وہی غیبی آواز دوبارہ سنی، ڈرو مت، تم عظیم عالم کے پاس پہنچنے ہی والے ہو۔ جادوئی قالین اسے زمین کی تہ میں لے گیا۔ جلد ہی وہ عالم کے سامنے تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، عالم کی آواز سنائی دی، مجھے اندازہ ہے کہ تم یہاں کیوں آئے ہو۔ لو سنو میرا جواب۔ شاہ نعمان کو بتا دو کہ وہ عجیب چیز اڑنے والا گھوڑا ہے جس کے 2 پر ہیں اور وہ فضا میں اڑتا ہے، لیکن اس کو پانا بہت مشکل ہے کیونکہ یہ گھوڑا پراسرار شہر میں ہے اور اس شہر کی طرف جانے کا راستہ تکالیف سے بھرا ہوا ہے۔ اس راستے میں بہت بڑا صحرا آتا ہے، اس کے بعد خونی نہر سے گزرنا پڑتا ہے اور اس کے بعد غضبناک سمندر کو عبور کرنا پڑتا ہے اور پھر 3 بلند و بالا چوٹیاں سر کرنی پڑتی ہیں۔ لہٰذا اسے میرا مشورہ پہنچا دینا کہ وہ اپنے ملک میں آرام سے رہے اور اس جادوئی گھوڑے کا خیال دل سے نکال دے۔ اب تم جا سکتے ہو۔ یہ کہتے ہی وہ عالم غائب ہو گیا۔ افسر نے حیرت سے پلکیں جھپکائیں اور دوبارہ قالین پر کھڑا ہو گیا۔ قالین نے حسب سابق سفر کرنا شروع کیا اور تھوڑی ہی دیر بعد افسر اسی جگہ پر آ گیا جہاں سے اس نے یہ سفر شروع کیا تھا۔ واپس جا کر اس نے بادشاہ کو سارا قصہ کہہ سنایا اور عالم کا پیغام سنایا کہ اڑنے والے گھوڑے کو حاصل کرنا ناممکن ہے۔ یہ سن کر شاہ نعمان غصے میں آ گیا اور فوراً اپنے سپہ سالار کو بلایا اور اسے حکم دیا کہ 100 بہترین سوار تیار کرو اور انہیں پراسرار شہر کی طرف روانہ کرو تاکہ وہ میرے لیے اڑنے والا گھوڑا لے کر آئیں۔ شاہ نعمان کے بہترین سوار چل پڑے۔ ان کے سامنے وسیع و عریض صحرا تھا، دور دور تک ریت پھیلی ہوئی تھی۔ وہ کئی دن تک سفر کرتے رہے حتیٰ کہ وہ تھک کر گر گئے۔ صحرا تو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ رفتہ رفتہ ان کا زاد راہ بھی ختم ہو گیا۔ مارے پیاس کے ان کا برا حال ہو گیا۔ مزید ایک مصیبت اور وہ یہ تھی کہ ٹوئی کے صحرا میں ریت کا ہیبت ناک طوفان آ گیا۔ اس کی وجہ سے بہت سارے فوجی ریت کے نیچے دب گئے۔ کچھ پیاس کی شدت سے جان کی بازی ہار گئے اور کچھ طوفان میں مارے گئے۔ لہٰذا بچے ہوئے فوجی سواروں نے واپسی کے بارے میں فیصلہ کیا اور واپس چل پڑے۔ واپسی کا سفر بھی صعوبتوں بھرا تھا اور وہ اسی طرح حوادث کا شکار ہونے لگے، حتیٰ کہ شاہ نعمان کے پاس صرف ایک فوجی واپس پہنچ سکا اور اس نے اسے سارا قصہ کہہ سنایا کہ باقی سارے تو مر گئے۔ شاہ نعمان یہ سن کر غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس نے سپہ سالاروں کو 500 فوجی سواروں کو دستہ تیار کرنے کا حکم دیا اور سپہ سالار نے فوجی دستہ تیار کیا اور سفر پر روانہ ہو گیا۔ اب کی بار وہ مکمل تیاری کے ساتھ آئے تھے، لہٰذا صحرا کا سفر بغیر کسی نقصان کے مکمل ہو گیا۔ اب ان کے سامنے ایک تند و تیز نہر تھی جسے عبور کرنا تھا۔ انہوں نے وہاں پڑاؤ ڈالا، درختوں کو کاٹ کر کشتیاں بنائیں۔ کشتیاں بنانے کے بعد وہ نہر میں اتر گئے اور سفر شروع کیا، مگر وہ ایک بہت بڑی مصیبت سے بے خبر تھے اور وہ تھی مگرمچھ۔ شاید اسی لیے اس نہر کو پراسرار عالم خونی نہر کہا تھا۔ آن کی آن میں مگرمچھوں نے کشتیوں پر حملہ کر دیا اور آنن فانن فوجی سواروں کو ہڑپ کر گئے۔
صرف 5 فوجی سواروں نے بمشکل جان بچائی اور 1000 مشکلات کا سامنا کرنے کے بعد شاہ نعمان کے پاس واپس پہنچے اور اسے ساری رودات سنائی۔ شاہ نعمان ضد کا پکا تھا۔ اس نے مہم جوئی کا ارادہ ترک نہ کیا اور خود مہم پہ جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ اپنے ساتھ 1000 سپاہی لیے اور روانہ ہو گیا۔ اب اس کا وزیر بھاگتے بھاگتے اس کے پاس آیا اور کہا کہ عالی جاں خدا کا واسطہ ہے، اللہ نے آپ کو ہر نعمت سے سرفراز کیا ہے، کیا ہی اچھا ہو کہ آپ ان نعمتوں پہ قناعت کریں اور اڑنے والے گھوڑے کا خیال دل سے نکال دیں۔ شاہ نعمان نے ان کی بات سنی انسنی کر دی اور اپنے ارادے پر قائم رہا۔ وزراء نے پھر عرض کی، حضور آپ سلطنت کے لیے بڑے اہم ہیں، لہٰذا آپ خود اس مہم پہ نہ جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی غیر موجودگی میں دشمن ریاست پر حملہ آور ہو جائے اور ملک پہ قبضہ کر لے۔ لیکن شاہ نعمان کے ذہن پر تو اڑنے والا گھوڑا سوار تھا، وہ اپنی ضد پہ قائم رہا۔ مہم پر روانہ ہونے سے پہلے وہ ساحر سے ملنا چاہتا تھا، لہٰذا وہ تیز رفتار گھوڑے پر بیٹھ کر عالم کے پاس پہنچا اور اس سے پراسرار شہر کے بارے میں دریافت کیا۔ شاہ نعمان، میں اس سلسلے میں آپ کی صرف ایک مدد کر سکتا ہوں، اور وہ مدد یہ کہ مخلصانہ مشورہ ہے آپ اس گھوڑے کو بھول جائیں، یہی آپ کے لیے اور آپ کی سلطنت کے حق میں بہتر ہوگا، باقی آپ آزاد ہیں، جو چاہیں کریں۔ شاہ نعمان نے ہوں کہہ کر اس کی بات کو بھی ہوا میں اڑا دیا اور پھر اس کے بعد سفر پر چل پڑا۔ مصائب سے بھرا ہوا سفر تھا، کچھ سپاہی صحرا میں مر گئے، کچھ مگرمچھوں کے غذا بن گئے۔ اس کے بعد سمندری سفر شروع ہوا، اس میں بحری جہاز بھنور میں پھنس گیا، ساری فوج اس کے اندر ڈوب کے مر گئی، صرف گنتی کے لوگ جو ہیں ان کی جان بچی۔ جب وہ 3 چوٹیاں عبور کرنے کے لیے پہنچے تو اس کے ساتھ صرف 50 سپاہی بچے اور چوٹیاں سر کرنے کے بعد بہت سارے اور سپاہی بھی ان سے جدا ہو گئے۔ چند دنوں بعد صرف اکیلا شاہ نعمان باقی بچا۔ یہ سارا سفر کئی سالوں پر محیط تھا۔ اس دوران اس کی شکل و صورت بری طرح بگڑ چکی تھی اور وہ ایک ایسی چوٹی پر پہنچا جو کہ آخری چوٹی تھی۔ اب پراسرار شہر اس کے سامنے تھا۔ تب خوبصورت تھا کہ شاہ نعمان کے منہ سے بے اختیار نکلا، سبحان اللہ۔ وہ ایک سرسبز وادی کے اندر موجود تھا، چاروں طرف سبززار تھے، پھولوں کی بہتات تھی، پھلدار درخت بکثرت موجود تھے، پانی چاندی جیسا چمکدار اور صاف شفاف تھا، پرند اور چرند چہل پہل میں اضافہ کر رہے تھے۔ شاہ نعمان نے جی بھر کر پھل کھائے اور پانی پیا۔ اسی اثنا میں اسے نیند آنے لگی اور وہ سو گیا۔ نامعلوم وہ کتنے پہر سویا رہا۔ اس کی نیند تب کھلی جب سورج کی شعائیں اسے جگا رہی تھیں۔ وہ آنکھیں ملتے ہوئے اٹھ بیٹھا اور ہاتھ منہ دھونے کے لیے آبشار پر پہنچا کہ اس نے اچانک دیکھا کہ ایک پروقار خاتون سفید رنگ کے پروں والے گھوڑے پر موجود ہے۔ شاہ نعمان تو سانس لینا تک بھول گیا۔ ادھر وہ خاتون اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ آخر کار وہ بول گیا، اللہ اکبر۔ تو خاتون نے اس سے کہا، تم کون ہو؟ میں اس وادی کی ملکہ ہوں۔ ملکہ عالیہ، میں شاہ نعمان ہوں۔ ملکہ اس کی بدحیتی دیکھ کر اور ہنسی اور بولی، واہ کیا بادشاہ ایسے ہی پھٹے پرانے کپڑے پہنتے ہیں۔ جواب میں شاہ نعمان نے ساری کہانی بتا دی۔ ملکہ یہ سن کر غصے میں آ گئی کہ وہ اس کا اڑنے والا گھوڑا حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اس نے صاف صاف کہہ دیا کہ میں تمہیں یہ گھوڑا ہرگز نہیں دوں گی، اور اگر تم نے زبردستی حاصل کیا تو تمہیں اس سے کوئی نفع نہیں پہنچے گا۔ شاہ نعمان بھلا ایسی باتیں سننے والا کہاں تھا؟ اس نے آگے بڑھ کر ملکہ کو دھکا دیا اور گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ ملکہ دور جا گری اور اسے بددعائیں دینے لگی، مگر نعمان کہاں رکنے والا تھا۔ اس نے گھوڑے کو اڑنے کا حکم دیا اور گھوڑا ہوا ہو گیا۔ ایک طویل سفر کے بعد وہ اپنے وطن پہنچا۔ شہر میں داخل ہوتے وقت اسے امید تھی کہ لوگ اس کا استقبال کریں گے، مگر کسی نے بھی اس کی طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھا، بلکہ چند افراد تو اسے یہ کہتے ہوئے مذاق اڑاتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ ارے دیکھو یہ تو پاگل شخص کو، یہ سمجھتا ہے کہ نکلی پر لگانے سے اس کا گھوڑا اڑنے والا گھوڑا بن گیا۔ یہ کہہ کر وہ سب ہنسنے لگے۔ شاہ نعمان نے بمشکل اپنا غصہ ضبط کیا اور اپنے محل کی طرف چلتا گیا۔ جیسے ہی وہ محل کے قریب پہنچا، دربانوں نے اسے روک لیا۔ تم کون ہو اور منہ اٹھا کر کدھر گھس رہے ہو؟ شاہ نعمان نے غصے کے عالم میں کہا، میں شاہ نعمان ہوں، یہاں کا بادشاہ، تمہاری اتنی ہمت کہ مجھے روکو؟ دربان نے اسے سر تا پیر دیکھا اور کہا کہ عرصے بعد کسی کے منہ سے شاہ نعمان کا نام سنا، بڑی حیرت ہوئی۔ خیر سنو، شاہ نعمان 3 سال پہلے مر چکا ہے اور اب اس کے ملک پہ ہمارا قبضہ ہو چکا ہے۔ شاہ نعمان یہ سن کر دھک رہ گیا۔ دربان کہہ رہا تھا، یہاں سے 9-11 ہو جاؤ ورنہ ہم تمہیں جیل میں ڈال دیں گے۔ شاہ نعمان موقع کی نزاکت سمجھ گیا اور وہاں سے واپس لوٹ آیا۔ بازار سے گزرتے ہوئے اس کے جی میں آیا کہ لوگوں سے بات کروں، لہٰذا وہ اپنے گھوڑے پر بیٹھ گیا اور بآواز بلند کہا، لوگو میری بات سنو۔ جب لوگ جمع ہوئے تو بولا، دیکھو میں تمہارا شاہ نعمان ہوں اور مہم سے زندہ لوٹ آیا ہوں، میرے پاس اپنی کامیابی کا ثبوت ہے۔ لوگوں نے اسے غور سے دیکھا مگر اس کی شکل و صورت بدل چکی تھی، مزید یہ کہ وہ عوام میں مقبول بھی نہیں تھا، ان کو سہولیات فراہم کرنے کے بجائے انہیں مشکلات میں ڈالتا تھا، لہٰذا سب لوگ چیخ کر کہنے لگے، نہیں نہیں تم پاگل ہو،
شاہ نعمان مر چکا ہے اور اگر وہ آ بھی گیا تو ہم اسے اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیں گے۔ شاہ نعمان کی سن کر خوف زدہ ہو گیا کہ عوام کا جم غفیر اسے مار ہی نہ ڈالے، لہٰذا وہ چپ چاپ واپس لوٹ آیا۔ اب اسے ساری دنیا اندھیر لگ رہی تھی، وہ بالکل تنہا اور بے آسرا تھا۔ اچانک اس کے ذہن میں ملکہ کا خیال آیا جس کو شاہ نعمان نے دھکا دیا تھا اور وہ گرتے ہوئے اسے بد دعائیں دے رہی تھی۔ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اس نے دل میں سوچا اور واپس پراسرار شہر جانے کی ٹھان لی۔ اڑنے والے گھوڑے نے اسے بحفاظت وہاں پہنچا دیا۔ ادھر ملکہ بھی مسلح پر بیٹھی اپنے پیارے گھوڑے کی سلامتی کے لیے دعائیں مانگ رہی تھی۔ اچانک اسے شاہ نعمان گھوڑے کے ساتھ آتا دکھائی دیا۔ وہ فوراً اٹھی اور بولی، کیا تم مجھے میرا گھوڑا واپس کر دو گے؟ اس نے کہا، ہاں، کیونکہ اب میں سمجھ چکا ہوں کہ لالچ کا کوئی فائدہ نہیں اور دوسروں کو دکھ دینے والا خود بھی مصیبت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ مجھے معاف کر دے ملکہ عالیہ۔ شاہ نعمان کے لہجے میں بہت عاجزی تھی۔ ملکہ کا دل پسیج گیا۔ اس نے نعمان سے اس تبدیلی کی وجہ پوچھی تو اس نے ساری کہانی سنا دی۔ اس نے کہا کہ میرا مشورہ ہے کہ تم دوبارہ اپنے وطن جاؤ، اپنے ہم خیال لوگوں سے فردن فردن ملو، انہیں ساری کہانی سناؤ اور اس طرح تم اپنے حامیوں کی تعداد میں اضافہ کر سکتے ہو۔ پھر موقع محل دیکھ کر اپنی کھوئی ہوئی سلطنت دوبارہ حاصل کر لو اور دیکھو اپنے عوام کے ساتھ انصاف اور مساوات کرنا۔ ملکہ کی باتیں سن کر شاہ نعمان وہاں سے جانے ہی والا تھا کہ اس نے کہا کہ تم نیک کام کے لیے جا رہے ہو تو چلو میرا گھوڑا بھی لے چلو، لیکن کامیاب ہو جاؤ تو اسے واپس لوٹا دینا۔ شاہ نعمان نے ملکہ کا شکریہ ادا کیا۔ یہ گھوڑا لے کر وہ وہاں پر جا پہنچا اور پھر اس نے دور واقعی ایک پہاڑی پر اپنے علاقے کو اپنا مسکن بنا لیا اور اپنا کام شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ لوگ اس کے ارد گرد جمع ہونا شروع ہو گئے۔ آخرکار اتنے لوگ ہو گئے کہ انہوں نے شہر کے محل پر دوبارہ سے حملہ کر کے یہاں کا تخت و تاج حاصل کر لیا، پھر عادلانہ حکومت کی اور ملکہ کا گھوڑا بھی واپس کر دیا۔ اور اس طرح سے ایک اڑنے والے گھوڑے کی وجہ سے ایک بادشاہ جو کہ حواس باختہ تھا وہ واپس عادلانہ نظام پر آن پہنچا اور اپنے علاقے کی بہتری کا سبب بنا۔